سر میرا سوال بھی ہے، لیکن پہلے میں جو ہے نا وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عفت ہے اور میں ایڈیشنل پرنسپل ہوں کالج آف نرسنگ قصور۔ آپ پرنسپل ہیں اسکول کی؟ جی فرمائیے۔ اور سر میں جو ہے وہ سر ذاکر نائک سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں اپنی جو بھی میرے پاس اس وقت ہے، میری پوری زندگی کی جو کمائی میں پیس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کوئی لیگل پروسیس بتا دیں جس کے تحت میں یہ سارا کچھ دے دوں۔ ماشاء اللہ، تکبیر تکبیر تکبیر۔ بہن جی نے کہا کہ وہ اپنی ساری زندگی کی جو کمائی ہے اور جو سیونگ ہے وہ پیس ٹی وی کے نام پہ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور انشاءاللہ اللہ اس کو اجر اس دنیا میں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261، اگر آپ ایک دانہ اللہ کے راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 6 بوٹے دیں گا، ہر بوٹے پہ 100 دانے، یعنی 700 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ۔ اور وہاں اللہ رکتے نہیں، اللہ تعالیٰ بولتے اس سے زیادہ دیں گے۔ اور کبھی بھی ڈونیشن دیا جاتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ ڈونیشن کی ویلیو کتنی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پرسنٹیج کتنا دیتے، ناٹ ویلیو۔ اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول فرماتے کہ ہمیں ضرورت ہے آپ ڈونیٹ کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آ کے ڈونیٹ کرتے تو اللہ کے رسول پوچھتا اپنے گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا آدھی دولت۔ اور ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا تھا۔ حضرت عمر بولا ابھی تو میں اس کمپٹیشن میں انشاءاللہ آگے آؤں گا، اور اماؤنٹ بہت تھا لیکن پرسنٹیج تھا 50%۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں اور ڈونیشن دیتے، کوانٹٹی میں کم ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا؟ وہ جواب دیتے میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر پہ چھوڑا، مطلب 100%۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پرسنٹیج از امپورٹنٹ، ناٹ دی اماؤنٹ۔ اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ آپ نے کہا کہ فرز ذاکر نائک میری اہلیہ پاکستان میں میرے ساتھ آنے والی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے میری بیٹی کو ایک بیٹا ہوا، اس کا نام ہم نے رکھا عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد، کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی تو میری اہلیہ نے کہا کہ میں تھوڑا لیٹ آؤں گی، اور انشاءاللہ 15 تاریخ کو رات کو گنے تو پرسوں نہیں تو کل، ابھی تو منڈے آ گیا نا، تو منڈے ہوگا تو کل ہوگا ٹیوزڈے، 15 تاریخ کو انشاءاللہ آنے والی ہے۔ تو آپ اگر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے کئی تقریر میرے سے زیادہ، میں نے کہا تھا میں ہفتے میں 3 تقریر کروں گا، میرے اہلیہ کا پروگرام تھا کم از کم 7-8 تقریر کرنا ہفتے میں، لیکن یہ پروگرام کی تبدیلی کی وجہ سے ابھی شاید وہ کمپنسیٹ کر پائیں گے کیا پتہ نہیں۔ انشاءاللہ 15 تاریخ کو آنے والی میری اہلیہ صرف خواتین میں تقریر کرتی ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر والنٹیئرس کو کانٹیکٹ کریں گے تو میں کہوں گا میری اہلیہ سے آپ سے ملنے کو، اور میری اہلیہ بھی پرنسپل تھی اسلامک انٹرنیشنل اسکول کی، اور وہ بھی ایک دائی ہے، اور صرف خواتین کے درمیان وہ تقریر کرتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کرتی ہے۔ اگر کرتی ہوتی تو شاید میرے سے زیادہ فیمس ہوتی، لیکن کیونکہ شریعتاً یہ صحیح نہیں ہے اسی لیے وہ اس بات کو نہیں مانتی۔ لیکن انشاءاللہ وہ کافی ناراض تھی کہ میرے ساتھ نہ آ سکی، لیکن مجبوری تھی، لیکن انشاءاللہ
وہ شاید کمپنسیٹ کریں گی جب واپس آئیں گی انشاءاللہ 2 دن بعد، یا آپ کہہ سکتے کہ 1 دن بعد، ارلی مارننگ آ رہی 15 تاریخ کو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ یونیورسٹی، کچھ اسلامک ادارے میں جو خصوصاً خواتین کی تعداد زیادہ ہے وہاں تقریر کریں گی، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اس دنیا اور آخرت میں اجر دے. اور انشاءاللہ آپ مت سمجھو کہ جو بھی اماؤنٹ ہے، آپ ماشاءاللہ ہزاروں کے سامنے یہ کہہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، جب آپ چیریٹی کرتے ہیں، جب صدقہ کرتے ہیں تو بول کے بھی کر سکتے اور چپ کے بھی کر سکتے. اکثر چپ کے کرنا چاہیے، آپ دائیں ہاتھ سے دے تو آیات کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی آپ جب اوپن نہیں کرتے تو دوسرے کو ایک انسپریشن ہوتا ہے. تو آپ نے جو کہا ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے ہزار کا مجمع ہے، 50,000 یا میں گن نہیں سکتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں اور لائیو ٹیلی کاسٹ ملینز، لاکھوں، کروڑوں لوگ دیکھ رہے. تو انشاءاللہ اگر ان سے کوئی لوگ کو انسپریشن ملے اس کا بھی اجر آپ کو جائے گا. اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. اچھا بہن جی، آپ کا کوئی سوال بھی تھا؟ آپ نے ریکویسٹ جو کی وہ کی، آپ کہہ رہی تھی آپ کا کوئی سوال ہے، آپ سوال پوچھنا اگر چاہیں تو. مجھے آپ نے کراچی میں اناؤنس کیا تھا کہ آپ کی وائف آئیں گے، میں بھی ملنا چاہ رہی تھی اسی کام کے لیے. باجی ذرا تھوڑا سا اونچا بولیں گی، آواز آپ کی کلیئر آ نہیں رہی ہے. جی میں نے کہا کہ میں کراچی میں آپ کا سنا تھا کہ آپ کی وائف آ رہی ہیں لاہور میں، میں ملنا چاہ رہی تھی ان سے، اور اس کے لیے یہی کہ بھی جو میں نے نیت کی ہے بس میں اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں. آپ سے اچھا اس کا جواب تو ذاکر بھائی دے چکے ہیں. انشاءاللہ آپ والنٹیئرز کو کانٹیکٹ کیجئے گا، آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجئے گا. انشاءاللہ ذاکر بھائی کے جو وائف ہیں وہ والنٹیئرز کے تھرو یا کسی طرح سے آپ کو کانٹیکٹ کریں گی اور انشاءاللہ آپ ٹچ میں رہیں گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سر دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول پاکستان میں بنائیں، ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا چاہتے ہیں. بہن کا سوال تھا کہ کیوں نہیں پاکستان میں ایک اسلامک انٹرنیشنل اسکول جیسا اسکول قائم کرے، اور یہ ریکویسٹ تقریباً 20 سال میں صرف پاکستان سے سینکڑوں آئے، دنیا سے تو ہزاروں آئے. اسکول قائم کرنا تو آسان ہے، چلانا بہت مشکل ہے. اور اسلامک انٹرنیشنل اسکول کو دیکھ کے ہندوستان اور عالم میں ہزاروں اسکول بنے. افسوس کی بات ہے کوئی بھی اسکول 10% بھی معیار پہ نہیں آیا، کیونکہ ہمارا جو معیار ہے وہ ہائی کوالٹی ہے، لوگ فالو کرتے. اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 1:4، سٹاف 1:2، 400 بچے کے لیے 200 سٹاف. نہیں ہم ڈاکٹر آرکیٹیکٹ کو فالو کریں گے لیکن 400 بچوں کے لیے صرف 40 سٹاف رکھیں گے. تو اگر آپ پلر کو ہی کاٹ دیں گے تو اسی لیے میری تقریر ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے، میں کہتا ہوں تقریر سنو، اس کو فالو کرو، بعد میں آپ کو دوں گا. لیکن ابھی کیونکہ میں خود پاکستان میں آیا، کیونکہ اسکول بنانا بہت اچھی بات ہے، اسلامک اسکول چلانا آسان ہے، لیکن اسلامک معیار پہ، قرآن اور حدیث کے معیار پہ، اور دونوں جہاں کی تعلیم بہت مشکل ہے. اللہ کی مدد سے ہم نے کر دکھایا، اللہ کی مدد سے. 2 اسکول ہے ہندوستان میں، کئی آفر ہے، جو بھی لوگ نے آفر کیے $40 ملین، $50 ملین، لیکن اس پہ وقت کافی دینا پڑتا ہے. ہم نے کیا کیونکہ فرض کفایہ تھا، ہمارے بچے تھے، فارغ تھے، بیٹیاں تھیں، کر دیے. ہجرت کرنے پڑی، ابھی پھر سے قائم کرنا